السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد سے شارجہ اور عجمان کے حکمرانوں کی ملاقات، شہریوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز 300 سے زائد آسامیاں ملازمت کے لیے اپلائی کیسے کریں اور آپ کتنی تنخواہ کما سکتے ہیں، جانیے۔ دبئی پولیس نے ٹیکس فراڈ اور منی لانڈرنگ کیس میں مطلوب عالمی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم پر خطیر رقم سے متعلق الزام ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ بنگلہ دیشی ایکسپیٹ نے بگ ٹکٹ ڈرا میں 20 ملین درہم جیتنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جاپانی شہری کی ایسی قابل تعریف خدمات، حکام نے متاثر ہو کر امارات کا گولڈن ویزا دے دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 4 جون بروز ہفتہ کرونا وائرس کے 523 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 448 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اسی کے ساتھ کرونا وائرس سے مملکت میں آج بھی کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے، جبکہ مملکت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 14,392 ہے۔ دبئی پولیس نے ٹیکس فراڈ اور منی لانڈرنگ کیس میں مطلوب عالمی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم پر خطیر رقم سے متعلق الزام ہے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میڈیا آفس نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ ایک برطانوی بیج فنڈ تاجر کو دبئی پولیس نے $1.7 بلین کے ڈیویڈنڈ ٹیکس فراڈ کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اس اسکینڈل کا مبینہ ماسٹر مائنڈ 52 سالہ سنجے شاہ گزشتہ 7 سال سے ڈنمارک میں مطلوب تھا۔ فوجداری تحقیقات کے جنرل ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جمال الجلاف نے بتایا کہ ڈنمارک کے حکام کی جانب سے بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری ملنے کے بعد انہوں نے شاہ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ قانونی کارروائی کے بعد اسے متعلقہ حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمانڈر ان چیف ماہر میجر جنرل خلیل ابراہیم المنصوری نے کہا کہ مطلوبہ افراد کے محکمے اور انسداد منی لانڈرنگ ڈپارٹمنٹ کے ایلیٹ افسران کی ایک ٹاسک فورس نے دبئی پولیس کے ایک چھاپے میں گرفتاری سے قبل شاہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھی۔ دبئی پولیس کے بریگیڈیئر جنرل جمال الجلاف نے کہا کہ شاہ کی دھوکہ دہی کی اسکیم، جیسے کم ایکس ٹریڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں دنیا بھر کے متعدد ممالک کے سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کی جانب سے ڈینش ٹریجری میں ہزاروں درخواستیں جمع کرائی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد سے شارجہ اور عجمان کے حکمرانوں کی ملاقات، شہریوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے جمعے کے روز متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں اور سپریم کونسل کے ارکان سے ملاقات کی۔ شیخ محمد نے متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں سے برادرانہ تعلقات کے ایک حصے کے طور پر ملاقات کی، جسے جو ان کے اپنے بھائیوں، اعلیٰ شخصیات، فیڈرل سپریم کونسل کے اراکین اور امارات کے حکمرانوں کے ساتھ جاری رکھنے کی خواہش کا حصہ ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق شیخ محمد نے جمعے کے روز شارجہ کے الدھید شہر میں اپنی مجلس میں متحدہ عرب امارات کے شہریوں کا استقبال کیا۔ ابوظہبی کے حکمران نے شارجہ کے البادی پیلس میں سپریم کونسل کے رکن ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی سے ملاقات میں شارجہ کے حکمران سے بات چیت کا تبادلہ کیا۔ شیخ محمد نے عجمان حکمران عدالت میں سپریم کونسل کے رکن اور عجمان کے حکمران شیخ حمید بن راشد ال نعیمی سے بھی ملاقات کی۔ رہنماؤں کی بات چیت میں ملک کے معاملات اور اس کے شہریوں سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وام کے مطابق انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وطن کی مزید ترقی اور اس کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ شیخ محمد بن زید، ڈاکٹر شیخ سلطان القاسمی اور شیخ حمید ال نعیمی نے متحدہ عرب امارات میں معیار زندگی کو بہتر بنانے، اماراتیوں کو بااختیار بنانے اور انہیں معقول معیار زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنی خواہش کا اعادہ کیا۔ بنگلہ دیشی ایکسپیٹ نے بگ ٹکٹ ڈرا میں 20 ملین درہم جیتنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کر لیا۔
تفصیلات کے مطابق شارجہ میں مقیم بنگلہ دیشی ایکسپرٹ عارف خان نے دارالحکومت میں منعقدہ ابوظہبی کے مائٹی 20 ملین ریفل ڈرا میں 20 ملین درہم جیتے۔ خان گزشتہ 4 سالوں سے شارجہ میں کام کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 سال سے اپنی قسمت آزما رہا تھا اور 27 مئی کو جیتنے والا ٹکٹ نمبر 144481 خود ہی خریدا تھا۔ 36 سالہ رہائشی نے بتایا کہ میں ہمیشہ اکیلے ٹکٹ خریدتا تھا۔ میں صرف اپنی قسمت آزما رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اور لاٹری ٹکٹ نہیں خریدا۔ میں پچھلے 1 سال سے خرید رہا تھا۔ خان کا تعلق بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سے ہے اور وہ شارجہ میں کار مینٹیننس کی دکان چلا رہے ہیں۔ فی الحال اس کے پاس کوئی فوری منصوبہ نہیں ہے کہ جیک پاٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز 300 سے زائد آسامیاں ملازمت کے لیے اپلائی کیسے کریں اور آپ کتنی تنخواہ کما سکتے ہیں، جانیے۔ تفصیلات کے مطابق امارات کے ایئر لائنز کے شعبے میں بہت زیادہ ملازمتیں درکار ہیں، کیونکہ اس سال کووڈ ختم ہونے کے بعد ایئر لائنز کے خدمات حاصل کرنے کے ساتھ بین الاقوامی ٹریفک کی مضبوط مانگ میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ امارات فلائی دبئی، اتحاد ایئر ویز اور ایئر عربیہ کی قیادت میں متحدہ عرب امارات کے کیریئرز گزشتہ چند سہ ماہیوں کے دوران ملازمت فراہم کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ ایئر لائنز کے کیریئر سیکشنز پر دستیاب تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 1 جون 2022 کو تقریباً 300 اسامیاں دستیاب تھیں۔ مختلف اسامیوں جیسے کیبن کریو، پائلٹ، فائنانس آفیسرز، ہوائی جہاز کے میکینکس، آئی ٹی اور سیلز ایگزیکٹوز اور بہت سے دوسرے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز اپنے ملازمین کو ٹیکس سے پاک تنخواہ کی پیشکش کرتی ہیں، کیونکہ ملک میں کوئی انکم ٹیکس نہیں لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملازمین کو ان کے آبائی ملک کا سالانہ ٹکٹ، 1 ماہ کی سالانہ چھٹی، نقل و حمل، رہائش اور دیگر مراعات کی پیشکش کی جاتی ہے۔ ایمریٹس کی ویب سائٹ پر دستیاب ڈیٹا کے مطابق ایئر لائن کیبن کریو کو ماہانہ اوسطاً 9,770 درہم تنخواہ پیش کرتی ہے۔ منتخب امیدواروں کو 4,260 درہم بنیادی تنخواہ کے علاوہ 51.25 درہم فی گھنٹہ فلائنگ پے اوسطاً 80 سے 100 گھنٹے فی مہینے کی بنیاد پر پیشکش کی جاتی ہے، جس کی اوسط کل تنخواہ 9,770 درہم ہوتی ہے۔ جاپانی شہری کی ایسی قابل تعریف خدمات، حکام نے متاثر ہو کر امارات کا گولڈن ویزا دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں حکام نے اماراتی اور جاپانی تہذیبوں اور تمدنوں کو جوڑنے میں کردار ادا کرنے پر جاپانی نوجوان کو گولڈن اقامہ جاری کیا ہے۔ جاپانی نوجوان منصور الیابانی کے لقب سے معروف ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق منصور الیابانی نے بتایا کہ وہ 9 سال سے امارات میں مقیم ہے۔ اس دوران نہ صرف یہ کہ عربی زبان سیکھی بلکہ اماراتی لہجہ بھی اپنا لیا ہے۔ خواہش ہے کہ امارات اور جاپان کی ثقافتوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے پل کا کام انجام دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔